السلام علیکم جی، ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کے ولاگ میں۔ آج بات کرتے ہیں ایک طالبہ فریحہ ابراہیم جو آج میڈیا کی سرخیوں میں ایک کیس بن چکی ہے۔ وہ صرف ایک طالبہ نہیں بلکہ ذہانت اور محنت کی ایک روشن مثال تھی۔ اسکول کے دور میں بھی وہ ہمیشہ سب سے آگے ہوتی تھی۔ اس کا ذہن بالا کا تھا، اس کا کردار انتہائی پاکیزہ۔ وہ لڑکی جس نے 2021 کے انٹری ٹیسٹ میں ٹاپ کیا، جو میڈیکل کالج میں بھی ہمیشہ بہترین نتائج دیتی رہی، وہ بھلا زندگی سے ہار کیسے مان سکتی تھی؟ کچھ سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں۔ وہ بچی جو پیپر کے بعد گھر کال کر کے خوشی خوشی بتاتی ہے کہ پیپر بہت اچھا ہوا، وہ چند منٹوں بعد خودکشی کیوں کرے گی؟ فاطمہ جینا میڈیکل کالج کو اچانک ایک ہفتے کے لیے بند کر دینا کیا کچھ چھپانے کی کوشش ہے؟ اس کے والدین کی چیخیں آج اور ان کا یہ یقین کہ ان کی سے بیٹی پنجاب کی ڈپریشن کا جعلی شکار وزیر نہیں تھی، اعلیٰ کیا اپنے لیے تحقیقات کے لیے طیارہ کافی خریدتی نہیں؟ ہیں جو بڑے فریحہ کا بڑے جانا صرف ارب ایک پتیوں خاندان کا کھرب پتی نقصان لوگوں نہیں کے لیے بلکہ اس ہوتا ملک نے ہے۔ ایک ہونہار پاکستان ایک ڈاکٹر کھو مقروض دی ہے۔ ملک ہے، ہم اسے IMF سے بھی واپس تو نہیں لا مانگ کر سکتے، اپنی لیکن اسے اکانومی خودکشی چلا کا رہا ہے۔ لیبل دے یہاں کر پر اس اپنی کی عوام کے توہین بھی لیے ہم برداشت 4 نہیں کر ارب سکتے۔ روپے دیتے ہیں، میری حکام اس پر بالا سے واویلا اپیل مچا ہے کہ دیا اس جاتا معاملے ہے، کو لیکن 37 شفاف ملین ڈالر سے تحقیقات کی جائیں، 11 CCTV ارب روپے سے فوٹیج ایک منظر وزیر عام پر اعلیٰ اپنے لائی لیے جائیں طیارہ اور خریدتی ہے، کالج اپنی انتظامیہ سے عیاشیوں سخت کے لیے بازپرس کی جائے۔ فریحہ تم ایک تیاریاں فائٹر کرتی تھی اور ہے ہم تمہارے اور انصاف اپنے کی جنگ ناشتوں کے لڑیں گے لیے طیارہ انشاءاللہ۔ خریدتی ہے، مری کے چکر لگانے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، باہر شاپنگ کرنے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، اور ہمارا میڈیا اس پر کچھ نہیں کہتا۔ یہ ناانصافی ہے، یہ امتیازی سلوک ہے۔ ٹھیک، اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو آپ کو بولنا چاہیے، لیکن پاکستانی قوم کا پیسہ اس طرح سے ضائع ہو آپ لوگوں کو بولنا چاہیے۔ یہ آپ کے ٹیکس کا بھی پیسہ ہے، اس پر بھی نہیں آواز اٹھائی گئی۔ اور یہ طیارہ جو ہے یہ میرے خیال میں اس کا مینوفیکچرز بھی یہودی ہے، مطلب یہ اسرائیلی طیارہ انہوں نے خریدا ہے۔ دوسری طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن پہ یہ جعلی حکومت کر چکی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ IMF کی چارج شیٹ ہے ان کے خلاف جو انہوں نے دبائی تھی، اور IMF کے دباؤ میں انہوں نے پھر یہ جو ہے یہ سامنے قوم کے لائے ہیں۔ اس پر بھی آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، میرے گھر سے نہیں گیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا پیسہ نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے۔ 5300 ارب روپے کی کرپشن وہ کرتے ہیں میرے عزیز پاکستانیوں، اور 47-58 ارب روپے کا جو آپ کا بقایا ہے، میرا بقایا ہے، اس صوبے کی عوام کا بقایا ہے، یعنی کہ وفاق ہمارا مقروض ہے، وہ ہمیں نہیں دیتا۔ مطلب ایک طرف 305 ارب روپے کرپشن کرتے ہیں، لیکن جو حق ہے، جو لوگ قربانی دے رہے ہیں، جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو 22 سال سے پاکستان کے لیے قربان ہو رہے ہیں، ان کے 47-58 ارب روپے وفاق نہیں دیتا۔ اس کے لیے آپ سب کی ضرورت ہے، آپ سب نے مل کر اس کے لیے ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ان سے ہمارا حق یہاں پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور جی، آج میں خان کی جوانی یعنی کہ عمران خان کا یہ انٹرویو، جس میں میزبان نے خان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ سنایا۔ اس نے کہا آپ 13 سال کے تھے جب آپ گاڑی چلا رہے تھے اور ٹریفک پولیس نے پکڑ لیا تو آپ نے اسے رشوت دی اور نکل گئے۔ آپ کے ڈرائیور نے آپ کی والدہ کو بتایا تو وہ آپ سے سخت ناراض ہوئیں اور کہا تم نے رشوت کیوں دی؟ آپ کا جواب تھا میری عمر کے دوسرے لڑکے بھی ایسی غلطی پر رشوت دے کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ تب آپ کی والدہ کا جواب تھا تم پٹھان ہو اور تمہارے لیے تمہاری عزت نفس، تمہاری شخصی عزت و وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے، رشوت دینے سے بہتر تھا تم جیل چلے جاتے۔ پھر میزبان نے پوچھا آپ کی والدہ یہ کہہ کر کیا پیغام دینا چاہ رہی تھی؟ عمران خان نے کہا وہ مجھے یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اگر بہت سارے لوگ بھی غلط کام کریں تو وہ کام غلط ہی رہتا ہے اور وہ تم نے نہیں کرنا۔ مجھے لگتا ہے عمران خان اپنی والدہ کا وہ درس آج تک نہیں بھولا۔ بہت آسان تھا خان کے لیے رشوت میں ڈیل دے کر نکل آنا، مگر وہ سبق نہیں بھولا کہ تم پٹھان ہو اور تمہارے لیے عزت نفس، احترام سب کچھ ہے۔
پی ٹی آئی کے اندر علیمہ خان کی مخالفت اور حکومت اور اداروں کا علیمہ خان کی ملاقات روکنا اور علیمہ خان کے خلاف ٹاک شوز کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ علیمہ خان اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں اور اس کے لیے لڑ رہی ہیں۔ سیاست اور اختلافات سے بالاتر یہ ایک انسانی ہمدردی کی اپیل ہے۔ یونس خان، عمران خان جنہوں نے پاکستان کو اس کی واحد 50 اور ورلڈ کپ جیت دلائی اور 1992 کرکٹ ورلڈ کپ میں تاریخی کامیابی حاصل کی، انہوں نے ہمیں کھیل کے میدان میں فخر کا ایک یادگار لمحہ دیا۔ آج انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ انسانیت اور ہمارے کھیل کے ہیروز کے احترام کو سب سے پہلے آنا چاہیے۔ شعیب اختر نے میں پچھلے 3 مہینوں سے امریکہ میں عمران خان کے شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے فنڈز جمع کر رہا ہوں۔ ان کی آنکھ کی بینائی کم ہونے کی خبر سن کر مجھے گہرا دکھ ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انہیں بہترین علاج ملے گا اور میں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ شاہد خان آفریدی نے کہا، عمران خان کا حق ہے کہ ان کے چنے گئے معالجین سے علاج کروانے دیا جائے، یہ عمران خان کا بنیادی حق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔